السلام علیکم، میں رفیق واڈگاؤں ہوں بزنس سے۔ بہت سے غیر مسلم یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو مسلمان نماز میں کعبہ کی طرف کیوں سجدہ کرتے اور اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ صدر نے پوچھا کہ کئی غیر مسلم الزام دیتے ہیں کہ اگر اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم سب سے بڑے بت پرست ہیں۔ ہم مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبہ قبلہ ہے، یہ ایک سمت ہے۔ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ نماز میں ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی نہیں۔ ہم اسلام میں اتحاد پر یقین رکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ مسلمان یہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ شمال کی طرف رخ کریں، کچھ کہیں گے جنوب کی طرف، کچھ مشرق اور کچھ مغرب کی طرف، تو آپ کس سمت رخ کریں گے؟ بس اتحاد کے لیے دنیا کے تمام لوگوں، تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ اگر آپ مغرب میں ہیں تو آپ مشرق کی طرف رخ کریں گے، اگر آپ مشرق میں ہیں تو آپ مغرب کی طرف رخ کریں گے، اگر آپ شمال میں ہیں تو جنوب کی طرف رخ کریں گے، اگر آپ جنوب میں ہیں تو شمال کی طرف رخ کریں گے۔ تمام مسلمان اتحاد کے لیے ایک ہی سمت رخ کرتے ہیں، اور مسلمان ہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بنایا، اور جب انہوں نے نقشہ بنایا تو اس میں جنوبی قطب اوپر اور شمالی قطب نیچے تھا، اور الحمدللہ کعبہ یعنی مکہ شہر نقشے کے درمیان میں تھا۔ مغربی لوگ آئے اور انہوں نے نقشہ الٹا کر دیا، اور آج ہمارے پاس شمالی قطب اوپر اور جنوبی قطب نیچے ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ کعبہ اب بھی درمیان میں ہے۔ جب ہم مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں اور مرد طواف کرتے ہیں تو ہم کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ہم چکر لگاتے ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ہر دائرے کا صرف ایک ہی مرکز ہوتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم صرف ایک سچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی نہیں۔ اور سب سے بہترین جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اللہ ان سے راضی ہو، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 باب نمبر 56 میں مذکور ہے، کتاب الحج میں حدیث نمبر 675۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود یعنی کعبہ کے سیاہ پتھر سے فرمایا کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتے ہو۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے اور چھوتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ تمہیں بوسہ دیتا اور نہ چھوتا۔ یہ حدیث اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ ہم مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اور بہترین جواب جو آپ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ بھی تھے جو کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بت کی پوجا کرتا ہے اس پر کون سا بت پرست کھڑا ہوگا؟ کیا کوئی غیر مسلم نماز میں شرکت یا ادا کر سکتا ہے؟ یہ بیوسفر ہے جین، کمپیوٹر پروفیشنل۔ مہاتما بدھ نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم نماز میں شریک ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر وہ واقعی اور سچ میں نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلے اسے ایمان لانا ہوگا۔ تو کوئی غیر مسلم جو اسلام قبول کرنا چاہے، اہلا و سہلا، وہ بہت خوش آمدید ہے، بہت خوش آمدید۔ آپ کی نماز صرف اسی وقت قبول ہوگی جب آپ اسے عاجزی اور توجہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو غیر مسلم اسلام قبول کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، میں بس وہی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، وہ آ کے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ صرف ایک اور قسم کی ورزش ہی ہوگی، کیونکہ بغیر ایمان کے نماز بے فائدہ ہے۔ آپ کس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے اور پھر نماز پڑھے، الحمدللہ وہ قبول ہوگی۔ اگر وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، صرف نام کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ ماؤن میں فرماتا ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور سورہ نساء 4 باب آیت 142 میں ہے کہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل سے نہیں، اور ان کے پاس بہت کم ہے اللہ کی یاد میں۔ تو قرآن منافقین کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ فطری طور پر غیر مسلم ہیں۔ غیر مسلم نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ انہیں راست بازی کی طرف رہنمائی نہیں کرے گی۔
وہ منافق ہیں, وہ ریاکار ہیں. ایک ریاکار جو نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے, یہ صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی اسلام قبول کر لے اور یقین رکھے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ اس کا شکر ادا کرنا اور نماز پڑھنا چاہے تو اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے. سلام، میرا نام مولک چندرنا ہے اور میں غیر مسلم ہوں، اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. نماز اور دیگر مذاہب کی عبادتوں، پوجا اور ماس میں کیا فرق ہے؟ اور کیا دیگر طریقوں سے عبادت کرنے میں نماز کے علاوہ کوئی غلط بات ہے؟ بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نماز اور غیر مسلموں کی عبادت جیسے پوجا وغیرہ میں کیا فرق ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ بھائی سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو کہ قادر مطلق خدا ہے, اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصور پر ایمان رکھتے ہیں. میں نے اپنے لیکچر میں جو میں نے برنامہ تشریح میں دیا تھا دوسرے مذاہب میں قادر مطلق خدا کے تصور پر بات کی تھی. وہ جس کی عبادت کرتے ہیں, جسے وہ خدا مانتے ہیں, ہم اسے قادر مطلق خدا نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بت پرستی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس بت کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ قادر مطلق خدا نہیں ہے. جس بت کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ قادر مطلق خدا نہیں ہے. اور اگر آپ صحیفے بھی پڑھیں, ہندو صحیفے, تو وہ بھی بت پرستی کے خلاف ہیں. ہمیں بطور مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ان باتوں پر متفق ہوں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں. تو اگر میں کسی ہندو سے بات کر رہا ہوں اور وہ پوچھتا ہے کہ جو پوجا میں بت کے سامنے کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا غلط, تو میں اسے بتاؤں گا کہ اگر آپ یجروید پڑھیں باب 32 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی, تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. بھگوت گیتا باب نمبر 7 آیات 19 سے 23 میں ذکر ہے کہ جتنے بھی مادہ پرست لوگ ہیں وہ دیوی دیوتاؤں, جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں. جو بھی جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں پھر بھی میں ان کی خواہشات پوری کر دیتا ہوں. جو لوگ جھوٹے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں میں ان کی خواہشات پوری کر دوں گا. جو لوگ جھوٹے خدا کی پوجا کرتے ہیں وہ جھوٹے خدا کی سلطنت میں جائیں گے. جنہوں نے میری یعنی سچے خدا کی عبادت کی ہے وہ میرے پاس آئیں گے. تو میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے غیر مسلموں کو یہ تعلیم دوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں قرآن کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی غلط ہے. آپ کی کتابوں کے مطابق بھی عبادت کا طریقہ غلط ہے. اگر میں کسی عیسائی سے بات کروں تو وہ اس طرح عبادت نہیں کرتا جیسا کہ بائبل میں سکھایا گیا ہے. بائبل کہتی ہے, جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا, تمام انبیاء جب عبادت کرتے تھے تو ہندو سجدہ کرتے تھے. نماز سے پہلے وہ خود کو پاک کرتے تھے. موسیٰ نے وضو کیا, ہارون نے وضو کیا, ان سب پر سلام ہو, انہوں نے سجدہ کیا. لیکن آج جب عیسائی عبادت کرتے ہیں تو وہ خود کو نہیں دھوتے, وہ سجدہ نہیں کرتے. تو سب سے پہلے میں انہیں بتاؤں گا کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق کیا چیزیں نہیں مان رہے جو کہ درست ہے. اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری اور حتمی وحی ہے, اور یہ آپ کو نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ دکھاتی ہے. اور کچھ لوگ جوابی دلیل بھی دیتے ہیں کہ وہ بت پرستی کیوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جس پر میرے پچھلے لیکچر میں بات ہو چکی ہے. دنیا کے بڑے مذاہب میں خدا کے تصور پر آپ اس کیسٹ کا حوالہ لے سکتے ہیں مکمل جواب کے لیے. میں مسٹر مہیش مہتا, میں کاروباری ہوں. تو جو لوگ یہاں انڈیا میں مسجد میں جاتے ہیں ان کے لیے مسجد کی ٹوپی پہننا لازمی ہے, لیکن ایران اور مراکش میں جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں وہ ٹوپی نہیں پہنتے یا وہ اپنا سر نہیں ڈھانپتے. کین بھائی نے سوال کیا کہ انڈیا میں لوگ عام طور پر جب مسجد جاتے ہیں تو ٹوپی پہنتے ہیں, لیکن جب وہ ایران اور مراکش وغیرہ گئے تو وہاں لوگ نماز پڑھتے وقت ٹوپی نہیں پہنتے. بھائی قرآن مجید یا کسی مستند حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ نماز کے لیے ٹوپی پہننا فرض ہے یعنی لازمی ہے. ایسا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن ایسی روایات موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ سر ڈھانپتے تھے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص احترام کے طور پہ سر ڈھانپتا ہے تو الحمدللہ, کیونکہ اگر آپ مشرقی ثقافت کو دیکھیں تو وہاں احترام کے لیے ہم ٹوپی پہنتے ہیں. اگر آپ انگلینڈ جائیں تو وہاں لوگ کہتے ہیں ہیلو میڈم اور ٹوپی اتار لیتے ہیں. ہیلو میڈم آپ کیسی ہیں, وہ ٹوپی اتار. لیکن اس ثقافت میں احترام کے لیے ٹوپی اتاری جاتی ہے, مشرقی ثقافت میں احترام کے لیے ٹوپی پہنی جاتی ہے. لیکن ہم مسلمان ہم انگلینڈ یا کسی اور کی ثقافت کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ یہ احترام کی نشانی ہے.
اور حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ سر ڈھانپتے تھے, صرف ٹوپی سے نہیں, کبھی کپڑے سے بھی, جیسے آپ سعودی عرب جائیں وغیرہ. لیکن کوئی حدیث یا قرآنی آیت نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ٹوپی پہننا دور کی بات ہے. اگر کوئی مسلمان ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی. یہ کوئی دور نہیں ہے, لیکن ٹوپی پہننا یہ افضل ہے. اگلا سوال رضوان اے بھائی سے ہے. حامد خطیب: السلام علیکم, میں جدہ سعودی عرب میں کام کرتا ہوں. ایک بار میں نے اپنے ایک مسلمان فلپائنی دوست کو نماز کے لیے بلایا. انہوں نے کہا کہ میں نے کعبہ شریف میں کئی بار نماز پڑھی ہے اور خانہ کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 مرتبہ کے برابر ہے, اس لیے مجھے اگلے چند سالوں تک نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسے کیا جواب دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جب وہ سعودی عرب میں تھے تو ان کے ایک فلپائنی دوست نے جب انہیں نماز کے لیے بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام نے نماز ادا کی ہے اور یہ 1,00,000 بار 100,000 بار کے برابر ہیں, لہٰذا مجھے چند سالوں تک نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بیان کا کچھ حصہ درست تھا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا, مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کسی بھی دوسری مسجد کے مقابلے میں 1,000 گنا زیادہ ہے سوائے مکہ کی مسجد حرام کے. اور اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کی مسجد حرم میں نماز ادا کرتا ہے تو یہ کسی بھی دوسری مسجد میں پڑھی گئی نماز کے 1,00,000 گنا کے برابر ہیں. یہ ایک صحیح حدیث ہے اور میں اس سے متفق ہوں, لیکن لوگ اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں. یہ جو ثواب آپ کو ملتا ہے یہ اضافی ثواب ہے جو آپ کو ملتا ہے, یہ آپ کی کسی اور نماز کی جگہ نہیں لے سکتا. فرض نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ ایک فجر کی نماز پڑھیں تو وہ کہیں اور پڑھی گئی 1,00,000 فجر کی نماز کے برابر ہے. نہیں, ثواب میں برکتیں حاصل کرنے میں آپ کو 1,00,000 گنا زیادہ ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں 1,00,000 فجر کی نمازیں چھوڑ سکتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اور آپ کو بہتر سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہے. جیسے جب ہم امتحان میں بیٹھتے ہیں, آپ جانتے ہیں ہمیں اضافی نمبر ملتے ہیں. اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو 5 نمبر اضافی ملتے ہیں. تو جو لوگ میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ نمبر NCC, کھیل, بیڈمنٹن, فٹ بال وغیرہ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. اگر آپ انٹر کالجیٹ کرکٹ میچ یا فٹ بال میچ میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو وہ اضافی 3, 4 یا 5 نمبر مل جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ اس وقت مددگار ہے جب آپ کو داخلہ چاہیے, ایسے میڈیکل کالج میں جہاں آپ کو 95% نمبر ملتے ہیں, اگر آپ کو 94.5 ملتے ہیں تو یہ چند نمبر آپ کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں دن بھر, سال بھر, زندگی بھر صرف کرکٹ ہی ادا کروں گا اور 5,555 مارکس اضافی میں 100 نمبر لے کر میڈیکل کالج میں داخلہ لے لوں گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مل جائے گا؟ وہ دن رات کرکٹ, رات کی کرکٹ, دن کی کرکٹ ادا کرتا ہے, پورا دن, پوری رات, پورا سال, 10 سال. اور پھر وہ ایگزامینر کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی کرکٹ کھیلی ہے, دیکھیں یہ کرکٹ میچز کے بونس مارکس ہیں. یعنی ٹھیک ہے, اصل امتحان کے علاوہ آپ کو کچھ اور کرنے پر اضافی نمبر مل رہے ہیں, تو یہ آپ کو ثواب ملے گا, آپ کو برکتیں ملیں گی, لیکن یہ برکتیں ان فرائض کا بدل نہیں ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں. یہ صرف اسی وقت شمار ہوں گے جب آپ نے فرائض ادا کیے ہوں. یہ بونس مارکس ہے. تو اگر کوئی شخص مسجد حرام یا مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اسے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا, لیکن یہ فرض نماز کا بدل نہیں ہو سکتی. اسے اپنی پوری زندگی روزانہ نماز پڑھنی ہے. السلام علیکم. میرے پیارے بھائی, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتی ہو. نہ ہی کوئی صحیح حدیث ہے جو یہ کہتی ہو کہ عورت مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی یا مسجد نہیں جا سکتی, بلکہ کئی احادیث اس کے برعکس بیان کرتی ہیں. اگر آپ صحیح بخاری جلد نمبر 1 آخری حدیث نمبر 832 کتاب صفات الصلاۃ باب نمبر 84 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب تمہاری بیویاں مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں منع نہ کرو. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب صفات الصلاۃ باب نمبر 80 حدیث نمبر 824 میں ذکر ہے کہ جب عورتیں تم سے رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دو, حتیٰ کہ رات میں بھی اگر وہ مسجد جانا چاہیں تو انہیں جانے دو.
صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 824 میں ہے کہ تمہیں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ بات صحیح مسلم میں بھی مذکور ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب نمبر 175 حدیث نمبر 881 میں اس میں ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بدترین صف آخری صف ہے۔ عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف آخری صف ہے اور سب سے بدترین صف پہلی صف ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مرد اور عورتیں مسجد میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف آخری صف ہے۔ مردوں کے لیے سب سے بدترین صف آخری صف ہے اور عورتوں کے لیے سب سے بدترین صف پہلی صف ہے۔ کتاب صلاۃ باب 170 حدیث نمبر 884 میں اگر ہم پڑھیں تو کئی حدیثیں ہیں کہ مسلم 1 نمبر 1 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ سید مسلم جلد 1 بخارا صلاۃ باب 177 حدیث 891 اس میں کہا گیا ہے کہ عورت کی مسجد کا حصہ نہ چھینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں مسجد میں داخل ہونے سے نہیں روکا، لیکن جب بھی عورتیں مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں ان کے لیے برابر اور الگ سہولت ہونی چاہیے۔ وہاں مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ دوسرے عبادت گاہوں میں ہوتا ہے، ورنہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے دل بہلانے کے لیے زیادہ آئیں گے۔ الگ داخلہ، الگ وضو کی سہولت، الگ نماز کی جگہ ہونی چاہیے، اور یہ فطری بات ہے کہ عورت مردوں کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی، ورنہ مردوں کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے عورتوں پر زیادہ ہو جائے گی۔ برابر لیکن الگ سہولیات ہونی چاہیے۔ اگر جگہ ساتھ ساتھ ہو تو بہتر ہے کہ درمیان میں پردہ ہو یا پھر عورتیں پیچھے نماز پڑھیں۔ برابر لیکن الگ سہولیات ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ حرمین شریفین یعنی مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی میں بھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ آپ امریکہ جائیں وہاں بھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ آپ برطانیہ جائیں وہاں بھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ آپ جنوبی افریقہ جائیں وہاں بھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر حصے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ صرف بھارت میں ہی زیادہ تر مساجد میں عورتوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن الحمدللہ بمبے میں کچھ ایسی مساجد ہیں جن کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہاں عورتوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ اور جب میں پچھلے سال کیرلا گیا تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ صرف کیرلا میں ہی 500 سے کم نہیں ایسی مساجد ہیں جہاں عورتوں کے لیے الگ سے نماز پڑھنے کی سہولت موجود ہے۔ تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ تمام وہ لوگ جو مسجد کے ٹرسٹی ہیں وہ بھی صحیح حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی بندیوں کو مسجد میں داخل ہونے سے نہیں روکتے، حتیٰ کہ بمبئی میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، نماز کو پڑھنا یعنی نماز کو قائم کرنا یہ ہم سب پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اب نماز قائم کرنا یعنی نماز کو قائم کرنا، نماز قائم کرنا یہی ہے کہ آپ کا نماز کا طریقہ بالکل صحیح ہو، جیسا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور جیسا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا تو آپ کو ویسا طریقہ ہی اپنانا ہوگا۔ اگر اس طریقے کے مطابق نماز ادا نہ ہوئی تو یقیناً آپ کا وہ نماز کامل ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ ناقص ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث مبارکہ نازل ہوئی یا جتنے بھی احادیث مبارکہ آئی ان سب میں یہی تاکید کی گئی کہ آپ نماز میں خشوع اور خضوع کا خیال رکھیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا نماز کی طرف فکر ہونا، یعنی نماز میں آپ کا اتنا زیادہ مشغول ہو جانا کہ آپ کو اس وقت پھر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز سوچے بھی نہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا نماز میں کھڑے ہیں اور نماز کے دوران آپ کی سوچ اور فکر جو ہے نا وہ دنیا کے کاموں کی طرف ہو
اور آپ جو ہے نا دنیاوی امور میں جو ہے نا آپ مصروف رہے ہو. تو بھائیو دوستو، جتنے بھی دنیاوی امور ہے یا دنیاوی منتظمین ہے، ان سب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا ایک نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ سے اپنے امور کے ساتھ متعلق رہے. آپ نماز ایسی ادا کریں کہ گویا وہ نماز واقعی میں نماز ہو، اس لیے اس کو نماز کہتے ہیں. اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھا تو اس میں سوال یہ ہوا کہ کیا نماز آپ لوکل زبان میں ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، یعنی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز جس زبان میں نازل ہوئی، جس طریقے سے نازل ہوئی، آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہوگا. اگر آپ عربی زبان میں نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ پشتو، اردو، فارسی جو زبان بھی ہو اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ اس وقت ناقص ہوں گے، اور اس وقت جب آپ ناقص ہوں گے تو یہ چیز آپ کو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے نقصان دے گی. تو اسی لیے نماز جو ہے نا وہ اپنے عربی زبان کے علاوہ دوسرے زبان میں ہرگز جائز نہیں. اسی طرح یہاں پر ایک دوسرا اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ اگر اجازت ہوتی نماز کو عربی زبان پڑھنے کے علاوہ تو یقیناً آپ دیکھیں ہر جگہ دنگے فساد ہوتے. اگر کوئی پشتو میں پڑھتا تو دوسرا کہتا نہیں اردو میں پڑھو، اگر کوئی اردو میں پڑھتا تیسرا کہتا نہیں انگلش میں پڑھو. تو اس میں مختلف قسم کی اختلافات جو ہے نا وہ بن جاتے، اور جس کی وجہ سے جو نماز کا جو فائدہ ہے وہ ہم سے فوت ہو جاتا. تو لہٰذا نماز کو اگر آپ نے نماز کو پڑھنا ہے تو اس کو آپ نے صحیح اندازے سے پڑھنا ہے، اور صحیح اندازے کے مطابق ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگر آپ نماز میں مشغول رہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا کسی دوسرے چیزوں میں بھی مشغول ہو جائے تو یہ چیز آپ کو زیب نہیں دیتی. تو اس لیے اقیم الصلاۃ کے معنی ہے نماز قائم کرے، یعنی نماز جس طرح ادا کا حکم آ رہا ہے اسی طرح آپ نماز جو ہے نا وہ ادا کرتے رہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.